افغانستان سے کسی بھی حملے کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ طالبان رجیم کو شدت پسندوں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ سرحد پار سے دراندازی رکی رہے گی تو معاہدہ برقرار رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رائٹرز کو انٹرویو۔ فتنۃ الہندوستان کی کارروائیاں معاہدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار۔ وزیر دفاع نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، دہشت گردی پر قابو نہ پایا گیا تو خطے کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ دہشت گردی ہی تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے۔ افغان وزیر دفاع نے بھی مان لیا، کالعدم ٹی ٹی پی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ خواجہ آصف نے عرب نیوز کو انٹرویو میں کہا، امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں رجیم تبدیلی کی سازش کا الزام بے بنیاد ہے۔ ہمیں کیوں کسی حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ طالبان اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی خوشگوار تعلقات موجود ہیں۔ پاکستان کو افغانستان کے بھارت سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدے کے بعد چمن بارڈر کھول دیا گیا۔ فی الحال خالی ٹرکوں کو آنے دیا جائے گا۔ افغان ڈرائیورز کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار۔ سرحدی انفراسٹرکچر کی بحالی کے بعد باقاعدہ تجارت شروع ہو سکے گی۔ انہی شرائط پر آج ترخم بارڈر بھی کھلنے کا امکان۔ مراسلہ افغان سفارت خانے کو ارسال۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار پر آتش بازی، پٹاخے پھوڑے گئے۔ فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین۔ نئی دلی 650 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ لاہور کی فضاؤں پر بھی اثرات، 250 سے زیادہ AQI کے ساتھ دوسرا آلودہ ترین شہر۔ آج لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں اسموگ بڑھنے کا خدشہ۔ عوام ماسک کا استعمال کریں۔ اسموگ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر نے ایڈوائزری جاری کر دی، زیادہ متاثرہ علاقوں میں اسموگ گنز کا استعمال۔ پاکستان اجالوں، امن، امانگی اور تحمل کی سرزمین ہے، برداشت کی سرزمین ہے۔ یہاں نفرت، فتنہ و فساد، انتشار اور دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان امن کی سرزمین، یہاں نفرت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں دیوالی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، قیام پاکستان سے دفاع پاکستان تک ہر محاذ پر اقلیتی برادری کا کردار قابل فخر ہے۔ وفاق کے غلط پالیسی کی وجہ سے پھر صوبے میں دہشت گردی آئی۔ وار آن ٹیرر کے فنڈز اور آئینی حق نہیں مل رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی تنقید۔ وفاقی وزیر داخلہ کی پولیس کے لیے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں ناقص اور پرانی قرار دے کر واپس کرنے کا اعلان۔ KP اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی بانی PTI سے ملاقات کی قرارداد منظور۔ سہیل آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس امن و امان نہیں، افغان مہاجرین سے متعلق تھا۔ صوبے میں 3 MPO کے تحت کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینے کا فیصلہ بیوقوفی۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، آج یہ ثابت ہو گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی شدید تنقید۔ بولے، وفاقی حکومت 600 ارب روپے دے چکی مگر حساب نہیں دیا جا رہا۔ پولیس کے جوانوں کو دہشت گردوں کے سامنے پھینکا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ خان یونس اور دیر البلح پر بمباری، متعدد فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے بعد صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 100 ہو گئی، 250 زخمی۔ عالمی برادری اسرائیل پر معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالے۔ نتن یاہو بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، حماس کا بیان۔ ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل پہنچا دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت معاہدہ توڑ سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس سیز فائر معاہدے کا جائزہ لینے اسرائیل روانہ ہو گئے۔ حماس کے ساتھ اچھی ڈیل کی، اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا مشرق وسطی امن معاہدہ تاریخی تھا، کئی ممالک نے ساتھ دیا، دعوت ملی تو آئندہ سال چین کا دورہ کروں گا، چین تجارت نہیں کرتا تو بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے، عالمی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے، اعلیٰ عسکری قیادت بھی ساتھ ہوگی۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت کانفرنس میں دنیا بھر سے سرمایہ کار، معاشی ماہرین اور بزنس لیڈر شرکت کریں گے۔ میاں شہباز شریف پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع، معاشی اصلاحات اور حکومتی اقدامات اجاگر کریں گے۔ سعودی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔
पंजाब ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सैलाब पर दूसरी हुकूमतें कई साल रोना रोती रहती हैं, दुनिया से पैसे मांगती रहती हैं। हम अपने पैसे खुद बांटेंगे, करप्शन के रास्ते बंद कर दिए। मेरे होते पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मरियम नवाज की एक बार फिर मुखालफीन को ललकार। कहा 26 दिन में सैलाब मुतासरीन को इमदादी कार्ड के इजरा का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम किए, मुतासरीन के मसाइल सुने, बुजुर्ग खातून को ATM से पैसे निकालने का तरीका समझाया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात ख़त्म करने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वफाकी हुकूमत का खुसूसी पैगाम जाले चेयरमैन को पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। 26 नवंबर का एहतजाज, अलीमा खान फिर पेश न हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जामिन के मशरके जब्त करने का शोकॉज नोटिस भी जारी। संगजानी जलसा केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी और जरताज गुल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध हुकूमत का गंदम का रेट 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं किसी पॉलिसी या IMF की बंदिश की वजह से इमदादी कीमत नहीं दी गई। नुकसान गंदम की किल्लत की सूरत में उठाना पड़ा। गैर मुल्की किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पाकिस्तानी काश्तकार को क्यों नहीं दे सकते। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की कार्रवाई, अगवा बराए तावान समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। शनाख्त तलाल और इमाम बख्श के नामों से हुई। असलहा, वॉकी टॉकी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद। मुल्ज़िमान सिक्योरिटी अफसर बनकर कार्रवाई करते थे। शहदाद कोट में पुरानी दुश्मनी के शोले, 7 जाने निगल गए। एक ही बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा खूनी रंग इख्तियार कर गया। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर डिश में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की खरीदारी शहरियों पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में 400 रुपए से 800 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। चीनी के रेट भी सर उठाने लगे। लाहौर में 1 किलो चीनी 200 रुपए में दस्तयाब। कराची, पेशावर और क्वेटा में दाम 195 तक पहुंच गए। पाकिस्तान की वनडे टीम को नया सालार मिल गया। मोहम्मद रिजवान का दौर ख़त्म, कमान शाहीन शाह अफरीदी के सुपुर्द। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ बतौर कप्तान शाहीन का पहला बड़ा इम्तिहान फैसला इस्लामाबाद में होने वाले अहम इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। पिंडी टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान 5 विकेटों पर 259 रन के साथ पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। सऊद शकील 42, सलमान आगा 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद ने 87 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17 और रिजवान 19 रन ही बना पाए। बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में फिर नाकाम, 16 रन पर पवेलियन लौटे।